بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم من الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. تمام تعریفیں رب حسن مجتبیٰ کے لیے اور تمام ہدیہ درود و سلام خاندان حسن مجتبیٰ تمام ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کے لیے. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم واجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بثأره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام. اما بعد خدا کے لطف و کرم کے ساتھ اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہ ماہ مبارکہ رمضان نصف مکمل ہو چکا. خدا کا احسان کہ باقی نصف کے لیے اس سے التماس کرتے ہیں کہ مالک ہمتیں طاقتیں عنایت فرما، توفیق عبادت تلاوت قرآن کا شوق ہم سب کو عنایت فرما. سورہ مبارکہ المائدہ کی تفسیر کا سلسلہ جاری و ساری، اور آج کا دن روز برکت و سعادت بمناسبت امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام. اور خدا معلوم کب تک ہمارے افراد لفظ ظہور اور لفظ ولادت کے درمیان اختلاف کرتے رہیں گے. اتنی سی بات کافی ہے کہ اگر ہر ولادت کو ظہور کہو گے تو ظہور امام زمانہ کو کیا کہو گے؟ اس لیے کہ بہرحال اگر 15 شعبان کو آپ منائیں گے ظہور امام زمانہ تو پھر کیا کہیں گے جب آ جائیں گے خود امام زمانہ؟ تو ظہور کا لفظ اس میں کوئی شک نہیں کہ اپنے مقام پر اچھا سب کو لگتا ہے،
لیکن اصلاً جو لفظ معصومین کی بارگاہ سے عطا ہوا وہ لفظ ولادت ہے، لفظ ظہور نہیں ہے۔ اور کہیں ایسا نہ ہو کہ آج ظہور کہنا شروع کیا ولادتوں کو تو کل کہیں شہادت کو عروج کہنا نہ شروع کر دینا۔ یہ سلسلہ کہاں تک پہنچے گا؟ لہذا اشہد انک کنت نورا فی الاسلام الشامخۃ والارحام المطہرہ، یہ جملہ نکال دیجئے پہلے زیارت وارثہ سے کہ یہ ظہور کے لفظ کے خلاف ہے کسی میں ہمت کہ امام صادق علیہ السلام کی تعلیم کو ہی زیارت وارثہ سے نکال دیں؟ اشہد انک، میں گواہی دیتا ہوں، کنت نورا فی الاسلام الشامخۃ، صلب کسے کہتے ہیں؟ ولو شامخہ ہی ہے مگر ہے تو صلب۔ اور رحم کسے کہتے ہیں؟ گرچہ رحم مطہرہ ہے تو رحم۔ اور پھر اگر لفظ ظہور کہو گے تو ظہور کے لیے نہ باپ چاہیے جو صلب کہا جائے، نہ ماں چاہیے جو رحم کہا جائے۔ تو پھر مولا حسن مجتبیٰ کا ظہور کہو گے تو پہلے انکار کرو علی ابن ابی طالب کے والد ہونے کا، پہلے انکار کیجئے جناب سیدہ کے والدہ ہونے کا، پھر جو چاہیں لفظ کہیے۔ اور ایسے حسن کا دن نہیں منا رہے اس کا باپ علی نہ ہو، ہم ایسے حسن مجتبیٰ کا دن نہیں منا رہے اس کی ماں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ یہ تو ذرا سا ایک وضاحت تھی، بعض نادان دوستوں کے طرف سے لفظ ظہور کا استعمال تو میری ذمہ داری شرعاً ہو چکی ہے کہ اب میں یہ آپ تک بات پہنچاؤں کہ ظہور کہنے میں مسائل کیا ہیں اور ولادت کہنے میں قباحت کیا ہے۔ لوگ ذرا سا خیال کرتے ہیں کہ ولادت کہیں گے تو معصوم کی توہین ہو جائے گی، جیسے ہماری ولادت ہوئی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، العیاذ باللہ من ذالک۔ غیر معصوم کی ولادت سے معصوم کی ولادت کو سمجھنا ہی جہالت ہے۔ ہماری ولادت اور ہے اور معصوم کی ولادت اور ہے۔ چھوٹا سا اشارہ کافی ہے، ہماری ولادت کے مسائل میں نجاست کا دخل ہے، معصوم کی آمد اور ولادت میں طہارت ہی طہارت ہے۔ اور اب آئیے روزانہ کے درس کے اعتبار سے ذرا سا تذکرہ مناجات امام علیہ السلام، مناجات نمبر 8 شروع کر رہے ہیں۔ مناجات ایک جو مکمل ہوئی پرسوں، وہ مناجات تھی المطیعین، اطاعت گزاروں کی مناجات۔ اور آج کم از کم 2 جملے مناجات المریدین، المطیعین اور اس کے بعد المریدین، جو خدا کی طرف ارادہ کرنے والے ہیں ان کی مناجات کیسی ہونی چاہیے۔ ہر ایک کا اپنا اپنا ارادہ ہے، کوئی کسی کو ارادے میں لیے ہوئے ہے، کوئی کسی کا ارادہ کیے ہوئے ہے۔ خوش نصیب ہے جو خدا کا ارادہ کیے ہوئے ہے۔ یہ لفظ ارادہ کو سمجھنا ہو تو بڑا آسان جملہ ہے، قربتاً الی اللہ۔ ہم سب کا ارادہ کیا ہے؟ نماز سے، روزے سے، وضو سے، غسل و تیمم کی طہارتوں سے ارادہ کیا ہے؟ نظافت ہے؟ نہیں۔ بدن کی صفائی ہے؟ نہیں۔ کوئی طبی اصول کے اعتبار سے ایکسرسائز ہے نماز؟ نہیں۔ روزہ کیا بدن کو گھٹانے کا نام ہے؟ نہیں۔ قربتاً الی اللہ، اگر ارادہ اللہ کا ہے تو امام سید سجاد رہنما ہیں کہ مریدین کو، واقعاً امام علیہ السلام نے ہر ایک مناجات کو اس کے مقام پر رکھا ہے۔ اگر آپ خالی ترتیب پر غور کریں 15 مناجات میں تو ترتیب کیسی ہے کہ پہلے اطاعت گزاروں کی مناجات ہے، اس کے بعد جب اطاعت گزار ہو گئے تب بنیں گے مرید پروردگار۔ یہ لفظ مرید جو ہے وہ اردو میں پیر کے اور مرشد کے
خدمت گزاروں میں، اطاعت گزاروں میں لیا جاتا ہے، مگر خدا کی بارگاہ میں یہ مرید وہ نہیں ہے، اس کی خدا مراد ہو وہی تو مومن مرید ہے، جس کی خدا مراد ہو تو مومن مرید ہے۔ آئیے اس مرید مومن کے لیے امام علیہ السلام نے پہلا جملہ ارشاد فرمایا، اور تمام تر مناجات سے ذرا سا مختلف لفظ سبحانک۔ اس مناجات کا پہلا جملہ پروردگار تو پاک اور پاکیزہ ہے، تو پاک اور پاکیزہ ہے، ما اضیق طرق، پروردگار راستے کتنے تنگ ہو جاتے ہیں، الا من لم تکن دلیلہ، اس کے لیے جس کی تو رہنمائی نہ کرے۔ یہ پہلا جملہ شاید ہمیں اور آپ کو تو اس لیے احساس نہیں ہے ان جملات کی اہمیت اور قیمت کا کہ ہمیں تو سارا مسئلہ دین و اسلام و تقوی کا تیار شدہ مل گیا ہے، ہمیں تو بتا دیا گیا ہے کہ وضو میں ثواب ہے، وضو ایسے ہوتا ہے، خدا راضی نماز میں ہے، نماز ایسے ہوتی ہے، روزے سے تقوی ملتا ہے اور روزہ یوں رکھا جاتا ہے، تو ہمیں تو راستے سمجھا دیے گئے، مگر راستے جن کو تلاش کرنے پڑ جائیں ان سے پوچھئے سبحانک، اے پروردگار تو پاک اور پاکیزہ ہے، مالک ما اضیق الطرق، طرق جمع طریقے کی، اور طریقہ کہتے ہیں راستے کو، اضیق کہتے ہیں تنگی اور کم ہو جانے کو، تنگ ہو جانے کو، ما اضیق کتنا تنگ ہے راستہ، راستوں میں، اس کے لیے الا من لم تکن دلیلہ، جس کی تو رہنمائی نہ کرے، اس کے لیے راستہ بہت تنگ ہے۔ اگر خدا کی پاکیزگی بیان کی ہو اس عنوان سے تو وما اوضح الحق، اور پروردگار عند من ہدیتہ سبیلہ، اور کتنا حق واضح ہے اس کے لیے کہ جس کے لیے تو راستے کا ہادی بن جائے، جس کو تو راستے کی ہدایت کر دے اس کے لیے حق واضح ہے، اور جس کے لیے تو رہنمائی نہ کرے اس کے لیے راستہ بہت مشکل اور تنگ ہے۔ پھر امام علیہ السلام خدا کی بارگاہ میں ارادہ کرنے والوں کو ایک راستہ طلب کرنے کے عنوان سے ایک طریقہ دعا کا اور بتاتے مناجات کی شکل میں، فرماتے ہیں اب کو الہی، اس پوری مناجات میں لفظ اللہ، لفظ الہی تلاش کریں تو خالی ایک جگہ الہی استعمال ہوا، مناجات المریدین میں پوری مناجات میں ایک مرتبہ لفظ الہی استعمال ہوا، الہی فاسلک بنا، اے پروردگار پس چلا دے ہمیں سبل الوصول لدیک، پروردگار ہمیں چلا دے ایسے راستے پر جو تجھ تک پہنچتا ہو، ہمیں چلا دے ایسے راستے پر جو تجھ تک پہنچتا ہو، وہ اقرب الطرق، پروردگار راستہ وہ دے ہمیں جو بہت قریب قریب تجھ تک پہنچا دیتا ہو۔ بڑی آسان سی بات ہے، کبھی کبھی راستہ، مجھ سے پوچھا آپ نے کہ ام خنور کہاں واقع ہے، میں نے راستہ بتایا وہ والا جس سے میں آتا ہو جاتا ہوں، وہ ذرا سا لمبا راستہ ہے، فرض کر لیتے ہیں مثال کے اندر وہ لمبا راستہ ہے، میں نے آپ کو بتا دیا۔ اگر آپ کسی اس سے پوچھتے جو ام الخنور کا رہنے والا ہے کہ راستہ بتا دیجئے، تو وہ راستہ آپ کو بتاتا وہ جو بہت جلدی آپ کو یہاں تک پہنچا دیتا۔ تو خدا سے پوچھئے کہ راستہ تجھ تک کون سا جاتا ہے، اس پر چلا دے، پھر جو راستہ جلدی پہنچائے، زحمت کم ہو، جلدی تجھ سے متصل ہو جائیں۔ سب سے شارٹ راستہ کون سا ہے؟ خدا سے ملنے کا۔ خدا سے ملنے کا ایک راستہ آفاق ہے، ایک راستہ انفس ہے۔ آفاق سے جاؤ گے، پہاڑوں سے، سمندروں کو دیکھ کر، چاند ستاروں کو دیکھ کر خدا تک پہنچو گے، بوڑھے ہو جاؤ گے، اور اپنے انفس کی گہرائیوں میں خدا کو تلاش کرو گے تو تلاش کرتے کرتے کمر جھک جائے گی۔ کتنا غور کرو گے آنکھوں کے ٹشوز پر، کتنا غور کرو گے اپنے بازوؤں کی صلاحیت پر،
کتنا غور کرو گے اپنے اندر آنتوں کے نظام پر، بوڑھے ہو جاؤ گے جب کہیں جا کر خدا سمجھ میں آئے گا۔ شارٹ راستہ یہ ہے کہ دامن آل محمد کو تھام لو، خدا مل جائے گا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور آئیے اس مرحلے پر ایک اور روایت، بہت خوشی کا احساس ہوا۔ آج صبح ایک مومن نے مجھ سے زیارت امام مجتبیٰ علیہ السلام کا ایڈریس پوچھ ہی لیا، جب میں کل کچھ شکوے کی کیفیت میں تھا، تو آج کسی نے سوال کر لیا کہ کہاں لکھی ہوئی زیارت امام مجتبیٰ علیہ السلام۔ مفاتی میں تو وہ تمام ائمہ بقی کی مشترکہ زیارت ہے، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ زیارت جامعہ صغیرہ، اور اگر وقت ہو تو جامعہ کبیرہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ البتہ ان کتابوں میں جو مخصوص ہیں مکہ اور مدینہ کی زیارات کے حوالے سے، ان میں ایک مخصوص زیارت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی لکھی ہوئی ہے۔ البتہ اس کا ثواب سن لیجئے۔ سرکار فرماتے ہیں اللہ کے رسول کہ اگر کوئی شخص حسن مجتبیٰ کو سلام کرے بقی میں، بقی نہ جا سکیں تو جہاں سے سلام کرنا چاہیں یہ آپ جانتے ہیں، اگر کوئی سلام کرے امام مجتبیٰ علیہ السلام کو تو روز قیامت جب تمام انسانوں کے قدم ڈگمگا رہے ہوں گے، خدا زائر حسن مجتبیٰ کے اس قدموں کو ثبات عطا کر دے گا۔ تو جس کا سلام اور زیارت کا ثواب قدموں کو قیامت میں مضبوط کر دے، اسے حسن کہتے ہیں۔ تو وہ خدا تک کیوں نہ پہنچائیں گے، وسیلہ وہ۔ آئیے وسیلے تک بات مکمل ہوئی، ذکر امام بھی شروع ہو گیا، اور تفسیر سورہ مائدہ کے وقت میں ہم داخل ہو گئے۔ اب سورہ مائدہ کچھ تذکرہ ولایت کا، ولاء العرب کے نام سے ہوا، عہد و پیمان کا ہوا، دوستی کا ہوا، قربت کا ہوا، تعلقات کا ہوا، اور اب ولایت کا ایک اور مرحلہ باقی ہے جس تک کا سفر پہلے مکمل کرنا اس آیت کے ترجمے کے ساتھ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے اگر کوئی بھی اپنے دین سے مرتد ہو جائے، اپنے دین سے واپس اپنے پرانے مسلک پر پلٹ جائے، ارتداد، مرتد ہو جانا۔ مرتد کون ہو سکتا ہے؟ اس کا کوئی پرانا دین اسلام کے سوا کوئی اور ہو تو وہ اس دین پہ پلٹ جائے۔ اس کا مطلب آیت مخاطب ہو رہی ہے ان افراد سے جو پرانے دین کو چھوڑ کر اسلام پر آئے ہیں۔ اے صاحبان ایمان، تم میں سے اگر کوئی شخص اپنے دین پر اسلام کو چھوڑ کے واپس پلٹ جائے، من یرتد منکم عن دینہ، تو کیا ہوگا اس کے لیے؟ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، تو خدا ایک ایسی قوم کو لے کر آئے گا، خدا ایک ایسی قوم کو لے کر آئے گا۔ اگر تم میں سے کوئی پلٹ جائے تو فکر نہ کرے کہ اس کے پلٹ جانے سے دین کا سلسلہ بند ہو جائے گا، نہیں، خدا ایک قوم کو لے کر آئے گا۔ اور قوم کی پہچان کیا ہوگی؟ قوم کی پہچان یحبہم، کہ اللہ اس قوم سے محبت کرتا ہوگا، وہ یحبونہ، اور وہ قوم اللہ سے محبت کرتی ہوگی۔ اس قوم کی دوسری پہچان کیا ہوگی؟ اذلۃ علی المؤمنین، مومنوں کے درمیان انکساری سے ملاقات کرنے والے ہوں گے، جھک جھک کر ملنے والے ہوں گے۔ اعزۃ علی الکافرین، اور کافروں کے سامنے سینہ نکال کر اکڑ کر بات کرنے والے ہوں گے۔ اس قوم کی پہچان کیا ہے؟ اس قوم کی صفت پہلی کہ محبوب خدا بھی ہے اور خدا کا حبیب بھی وہ قوم ہے۔ دوسری پہچان یہ ہے کہ مومنوں میں انکساری ہے، کافروں پر ان کا نام ہی بھاری ہے۔ ابھی بات آئے گی، میں نے کہا کیوں ہے، اس کے بعد آگے چلیں۔ یجاہدون فی سبیل اللہ ہے، یجاہدون، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہوں گے، ولا یخافون لومۃ لائم، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی کوئی پرواہ ہی نہ ہوگی۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ تو اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے دے دے۔
واللہ واسع علیم، اللہ بڑا وسعت پیدا کرنے والا، وسعت عطا کرنے والا اور جاننے والا ہے وہ کس کو دے گا یہ صفات۔ اس کے ذیل میں روایتیں بہت ساری ہیں، خلاصہ اگر کر لیں تو صفات بیان ہوئی 4 کہ کون ہے وہ قوم؟ محبت خدا دو طرفہ۔ کون ہے وہ قوم؟ مومنوں کے درمیان منکسر، کافروں پر سخت۔ کون ہے وہ قوم؟ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والی۔ کون ہے وہ قوم؟ کہ ملامت کرنے والوں کی پرواہ نہ کرنے والی۔ یہ 4 صفات ہو گئیں، اور اتفاق سے اس کے ذیل میں 4 ہی تفسیریں ملتی ہیں کہ یہ آیت مخصوص ہے فتح خیبر کے موقع پر، جب اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تھا، جب بہت سے گئے اور قسمت آزما کر واپس آ گئے۔ ادب چاہیے نا کچھ کہنے کے لیے، گئے اور قسمت آزما کے واپس آ گئے۔ پھر جو قسمت کا سکندر تھا، جو قسمت کا سکندر تھا، اس کو اللہ کے رسول نے یاد کیا، اور یاد کیا اناؤنسمنٹ ایک دن پہلے ہی کر دیا۔ یا رسول اللہ، اناؤنسمنٹ ایک رات پہلے کرنے کی ضرورت کیا تھی کہ لَأُوتِيَنَّ الرَّايَ غَدًا رَجُلًا کَرَّارًا غیر فرارٍ۔ اگر آپ نے علم دینا ہی تھا تو بلا کر خاموشی سے دے دیتے، ایک رات پہلے اعلان کر کے کیوں لوگوں کو جگوایا تھا؟ اللہ کا رسول نے سب کو ایک امید دلائی تھی کہ اب تک تو جو علم لوگ لے کر جاتے رہے، البتہ کل علم اس کو دوں گا۔ لَأُوتِيَنَّ الرَّايَ غدن، کل دوں گا، جو ہوگا رجل۔ کرار کسے کہتے ہیں؟ بڑھ بڑھ کر حملے کرنے والا، غیر فرار، واپس بھاگ کر دشمن کے خوف سے نہ آنے والا۔ تو اس کا مطلب ہے جو گئے تھے وہ اگر غیر فرار ہوتے صفت بیکار ہو جاتی۔ بھئی اگر صفت یہاں غیر فرار ہے تو جو باقی تھے ان کے لیے غیر نکال دو، تو خود بخود صفت واضح ہے۔ البتہ اللہ کا رسول نے پھر جو اوصاف بیان کی اس کی پہچان کیا ہوگی کہ وہ اللہ اس سے محبت کرتا ہوگا اور اس کا رسول سے محبت کرتا ہوگا، اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا۔ صفات بیان ہو رہی ہیں، آیت سمجھ میں آ رہی ہے، اور خدا اس کے ہاتھوں پر فتح عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر! کس طرح چلے فتح خیبر؟ یا ایک روایت کہ قاسطین، ناکسین اور مارقین، یہ 3 جنگیں مولا کائنات کے زمانے کی، ان تینوں جنگوں کی مناسبت سے آیت نے پیغام پہلے پہنچا دیا کہ قوم کون سی ہوگی۔ ایک روایت مولا کائنات کے بارے میں ہو گئی، ایک روایت اور ہے امام زمانہ علیہ السلام کا لشکر۔ اور اب آپ سمجھ لیں کون کون سے لوگ جو پلٹ رہے ہیں۔ مَن یرتد منکم عن دینہ، ہی پلٹ رہے ہیں اپنے آباء و اجداد کے دین کی طرف۔ اب کوئی کالا پرچم اٹھا کر اس پہ کلمہ لکھے تو مسلمان، بات بڑی آسان۔ تم میں سے جو پلٹ جائے اپنے آباء و اجداد کے دین کی طرف تو دین کی فکر نہ کرے، خدا قوم کو لانے والا ہے، اور ایسی قوم لائے گا۔ اس کی کوالٹی 4 بیان کی گئیں۔ اس کے بعد ایک روایت تو ہو گئی امام زمانہ کے حوالے سے، 2 روایتیں معصوم کے بارے میں اور 2 روایتیں غیر معصومین کے بارے میں۔ جب راوی نے سوال کیا اللہ کے رسول سے، یا رسول اللہ اس سے مراد کون سی قوم ہے؟ آپ نے سلمان کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کے فرمایا، سلمان کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کے فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے، اس کے یاور و انصار ہیں، اس کی قوم ہے۔ چلیے میں تو نام کا احراز کرتے ہوئے اہل فارس کہوں، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ 2 روایتیں ہیں کہ اگر علم، اگر دین ثریا ستارے پر بھی ہوتا تو یہ قوم وہاں سے بھی اتار کے لے آتی۔ اب تو غیر بھی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک اہل فارس کا ہو، سلمان نہیں، آج کا سلمان نامی سلیمان ہے، وہ کل کا سلمان تھا، اور آج اہل فارس میں سلیمان قاسم ہے، کل کا سلمان تھا، آج کا سلیمان قاسم ہے۔
کہ غیر بھی کہتا ہے، سپر پاور اپنے آپ کو کہلوانے والا بھی کہتا ہے اگر میرے پاس ایک سلیمان ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ آیت کا شان نزول بیان ہو رہا ہے کہ اس سے مراد جناب سلمان فارسی کی قوم، ان کو ملاتے ہوئے البتہ ظلم اور تعصب کے پردے ایسے ڈالے گئے کہ نہیں، اس سے مراد ابو موسیٰ اشعری، ابو موسیٰ اشعری۔ اب یہاں پر جن علماء اہل سنت نے اس کا حوالہ بیان کیا، البتہ ایک آسانی ہمیں مل گئی کہ ابو موسیٰ اشعری کو نکال کر اس نے اسلام کی تباہی میں بڑا کردار ادا کیا، ابو موسیٰ اشعری کا وہ شامل نہیں ہے، اس کی قوم مراد ہے۔ اس کی قوم کون سی ہے؟ اس کی قوم کون سی ہے؟ جملہ کہوں گا، آپ نے وہاں تک پہنچنا ہے۔ ڈرے تھے ایک قوم سے جس کو اہل فارس کہا جاتا تھا، کیا خبر تھی یمن بھی کم نہیں۔ تو یمن، اہل یمن مراد ہے اس سے۔ ابو موسیٰ اشعری کی قوم کون سی ہے؟ یمن۔ تو یہ چار روایات ہیں اس آیت کے ذیل میں کہ اس سے مراد کون سے لوگ ہیں، اس سے مراد کون سے لوگ ہیں۔ البتہ یہ تو بات تھی یہاں تک کہ اگر کوئی منہ موڑے دین الہی سے تو خدا ایک نئی قوم کو لے کر آ جائے گا۔ اب اگلا جملہ انما ولیکم اللہ۔ اب آیت آگے بڑھ رہی ہے اور یہاں انما کہہ کر خدا نے وہ لطف دوبالا کر دیا ہے جو ہمیشہ انما سن کے درود پڑھتے تھے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ انما ولیکم اللہ، بے شک صرف اور صرف اللہ تمہارا ولی ہے۔ حصر ہے کلمہ، اور اس کا رسول اور صاحبان ایمان، الذین یقیمون الصلاۃ، وہ جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ کو حالت نماز میں اس طرح ادا کرتے ہیں کہ ہم راکعون، رکوع کی حالت میں زکوٰۃ بھی ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ صفات بیان کی، اب فرق واضح رہے۔ ایک ہے ولاء العرب، ایک ہے ولا دوستی کے معنی میں۔ ولاء العرب کیا ہے؟ عہد و پیمان۔ ولا کیا ہے؟ دوستی۔ ولا کیا ہے؟ قرب۔ ولا کیا ہے؟ ساتھ دینا۔ ایک ولایت ہے، تصرف اپنے نفس پر اپنے مولا کو دینا۔ ولایت حکومت، ولایت اقتدار، ولایت رہبری، اور سب سے عظیم ترین ترجمہ ولایت سرپرستی۔ تمہارا سرپرست کون؟ لوگ کہتے ہیں نا بھائی آپ ہماری جماعت میں آ جائیں، ہم آپ کے سر پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں، بس پھر آپ کو کیا گھبرانے کی ضرورت ہے، آپ ہمارے بندے ہو جائیں گے۔ کیوں نہ ہم اس کے بندے ہو جائیں جو خود کہتا ہے تمہارے 3 سرپرست ہیں، کسی کے زر پرست ہوں، ہمارے سرپرست 3 ہیں۔ 3 کون کا؟ ایک اللہ، انما ولیکم اللہ، اللہ تمہارا سرپرست ہے۔ اللہ دوست نہیں ہے، اللہ کا کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے، اللہ کا کوئی ولائے عرب نہیں ہے، اللہ قریب نہیں ہے، اللہ سرپرست ہے۔ یہ معنی کہاں سے کیے گئے؟ آگے چلیں، بات مکمل ہو جائے گی۔ اگر دوستی ہو تو سب برابر ہیں، پھر یہ نماز پڑھنے والے مومن جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، ان کو الگ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو مومن زکوٰۃ نہیں دیتا، کیا اللہ اس کا دوست نہیں ہے؟ جو مومن زکوٰۃ نہیں دیتا، زکوٰۃ واجب ہی نہیں اس پر، تو کیا اللہ اس کا دوست نہیں ہے؟ اس کا بھی اللہ دوست ہے۔ تو دوستی کے معنی نہیں ہے، معنی سرپرستی کے انما ولیکم اللہ، اللہ تمہارا ولی، اس کا رسول تمہارا ولی، اور وہ صاحبان ایمان تمہارے ولی جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ روایت اس کے پس منظر میں پہلی بات تو یہ، کتاب کا نام غایۃ المرام، اس میں 24 حدیثیں روایات اہل سنت، طرق اہل سنت سے ہیں، اور اتفاق کی بات ہے کہ 19 حدیثیں طرق تشیع سے ہیں، 24 وہاں سے ہیں، 19 یہاں سے ہیں۔ جب اتنی حدیثیں جمع ہو جائیں، چاہے زمزم یعنی زمزم کے کنویں کے کنارے
عبداللہ ابن عباس بیٹھے ہوئے حدیثیں بیان کر رہے تھے، حدیثیں بیان کرتے جاتے تھے، قال رسول اللہ کہتے کہتے کہ اچانک ایک شخص قریب آیا امامہ پہنے ہوئے، اور امامے کا تحت الحنک نکال کر اپنے چہرے کو چھپائے ہوئے قریب آ کے کھڑا ہو گیا، اور کھڑے ہونے کے بعد عبداللہ ابن عباس بھی ایک حدیث کہتے تھے جب وہ خاموش ہوتے تھے تو یہ امامے والا قال رسول اللہ کہہ کر ایک اور حدیث شروع کر دیا کرتا تھا۔ عبداللہ ابن عباس کو پوچھنا پڑ گیا، یہ بتاؤ تمہیں قسم خدا کی تم ہو کون؟ تعارف تو کراؤ، میری طرح حدیث بیان کرنے والے تم ہو کون؟ بس یہ سننا تھا۔ آنے والے نے اپنے چہرے سے اپنے امامے کا کپڑا ہٹایا، کہ جو نہیں پہچانتا پہچان لے، میں ابو ذر ہوں۔ مکہ المکرمہ ہے، زمزم کا کنارہ ہے، ابن عباس کی بیان کی حدیثوں کا ماحول ہے، ابو ذر پہنچے ہوئے ہیں۔ اور ابو ذر نے پھر ایک حدیث سنائی ہے کہ میں نے اپنے دونوں کانوں سے سنا حبیب خدا کو فرماتے ہوئے، اگر غلط کہوں تو خدا میرے کانوں کو بہرا کر دے۔ میں نے اپنے دونوں کانوں سے پیغمبر کو فرماتے ہوئے سنا، علی قائد البررہ وقاتل الکفرہ، علی ہے نیک انسانوں کا قائد، جن کا قائد نہیں ہے مت گھبرائیے، وہ اگر نیک ہوتے تو علی بھی ان کا قائد ہوتا۔ علی قائد البررہ، نیک انسانوں کا قائد ہے علی۔ میں نے فرماتے پیغمبر کو سنا کہ جو فجار و کافر ان کا قاتل علی۔ اب جس کو علی نے قتل کیا ہو، کوئی اور علامت ہو کہ نہ ہو، اتنا کافی ہے کہ جو علی کے ہاتھ کا مقتول ہے وہ یقیناً کافر ہے۔ یا مخذول من خذلا منصور من نصرہ، جو علی کی مدد کرے خدا اس کی مدد کرتا ہے، جو علی کو ترک کر دے خدا اسے ترک کرتا ہے۔ یہ تو ابو ذر کے جملے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں اللہ کے رسول میں ساتھ ساتھ تھا۔ ابو ذر کہتے ہیں، لگتا ہے آج کی حد تک اسی روایت سے ہمیں بات کو آگے بڑھانا پڑے گا۔ ابو ذر کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول کے ساتھ ساتھ تھا، مسجد میں ہم نماز پڑھ رہے تھے کہ ایسے میں سائل نے دروازے مسجد پر آ کر آواز دی، سائل نے دروازے مسجد پر آ کر آواز دی، اور کسی نے سائل کی آواز کو نہیں سنا، کسی نے سائل کو جواب نہیں دیا، خیرات نہیں ملی، تو سائل جاتے جاتے مسجد کے دروازے سے خدا سے شکوہ کر رہا تھا، پروردگار تو گواہ رہنا، میں خالی ہاتھ واپس جا رہا ہوں۔ تو کہتے ہیں ابو ذر، ایسے میں میں بھی خود نماز میں تھا کہ مولا کائنات نے اپنے ہاتھ کو بڑھایا، دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے اشارہ کیا سائل کی طرف۔ ابو ذر کو ہاتھ بھی یاد ہے اور انگلی کا نمبر بھی یاد ہے، کہ دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے اشارہ کیا سائل کی طرف۔ سائل نے آگے بڑھ کر مولا کائنات کی دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے انگوٹھی اتار لی، اور ادھر نماز مکمل ہو گئی۔ نماز میں نہ کوئی آیت آئی ہے، نماز میں نہ کوئی اناؤنسمنٹ ہوا ہے، نہ کسی نے کوئی مٹھائیاں بانٹی ہیں کہ مولا ولی قرار پا گئے۔ نماز مکمل ہو گئی، پیغمبر مصلی پر بیٹھے۔ بات بڑی آسان سی ہے، میں حیران تھا پیغمبر نماز پڑھا رہے ہوں گے، پیغمبر تو آگے ہوں گے، یہ ابو ذر پیچھے ہوں گے، پیغمبر نے مڑ کر دیکھا کیسے ہوگا کہ پیچھے کارروائی کیا ہوئی ہے؟ کسی نے پیغمبر کو بتایا ہوگا نا، کوئی تو خدا کا نمائندہ آیا ہوگا۔ اور اگر پیغمبر آگے چہرہ ہو اور پیچھے خبر نہ رکھیں تو رحمت ہوں گے سامنے والوں کے لیے، پیچھے والوں کے لیے رحمت کیسے بنیں گے؟ تو اس کو تو خدا ایسا بنائے تو سب کو دیکھتا ہو، سب کو جانتا ہو۔ اب دعا کر رہے ہیں، ابو ذر کہتے ہیں پیغمبر نے دعا مانگی نماز کے بعد، پروردگار میرے بھائی موسیٰ علیہ السلام نے تجھ سے دعا مانگی تھی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ پروردگار وہ دعا مانگ رہے تھے
کہ زبان کی گرہ کو کھول دے، کمر کے بوجھ کو اتار دے، آسانی عطا کر دے میرے کاموں میں، اور میرے اہل میں سے میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے۔ پروردگار میں مصطفیٰ، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ پیغمبر فرما رہے، میں تجھ سے وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی موسیٰ نے کہا تھا کہ میرا سینہ کشادہ کر دے، میرے کام کو آسان کر دے، میری زبان کی گرہ کو کھول دے، میری کمر پر رکھے ہوئے بوجھ کو آسان کر دے، اور میرے خاندان میں سے میرے بھائی علی کو میرا وزیر بنا دے۔ ابو ذر کہتے ہیں، عبداللہ ابن عباس گواہ ہیں، مکہ المکرمہ ہے، مسجد حرام ہے، زمزم کا کنواں ہے، اور اس پر ولایت کی آیت کا عنوان مکمل ہو رہا ہے۔ ابو ذر کہتے ہیں پیغمبر کی دعا بھی مکمل نہ ہوئی تھی کہ جبرائیل امین نے آ کر آیت پہنچائی ہے، انما ولیکم اللہ، اللہ تمہارا ولی، اس کا رسول تمہارا ولی، اور جو حالت رکوع میں نماز قائم کرتے ہوئے زکوٰۃ دے وہ بھی تمہارا ولی۔ ابو ذر، بہت سارے اس پہ اعتراضات بھی ہیں، تقریباً اعتراضات کی 8 قسمیں ہیں جو اس آیت پر کیے گئے۔ انشاءاللہ تفصیل سے تو آہستہ آہستہ شاید مکمل کریں گے، آج کی حد تک کچھ ذکر امام حسن مجتبیٰ مکمل کریں گے کہ ولایت کی آیت یہاں تک بات مکمل ہو گئی۔ مسجد حرام میں ابو ذر بیان کر رہے تھے، اور اس روایت کو علماء اہل سنت نے مختلف انداز سے لکھا، مختلف عبارتوں کے ساتھ مکمل کیا۔ البتہ پہلا اشکال اس پر جو ہوا، پہلا اشکال کہ اس روایت کو، اس آیت کو، خاص طور سے اس آیت کو مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے خود اپنے حق کے لیے استعمال کیوں نہیں کیا؟ تو یہ بھی نادانی کی دلیل ہے۔ جواب یہ ہے کہ خود مولائے کائنات نے شورا کے موقع پر جب آپ نے تمام کو بٹھا کر اپنا حق بتایا تھا تو اپنے حق کو بیان کرتے ہوئے مولائے کائنات نے خود اس آیت سے اپنی ولایت کو ثابت کیا تھا۔ عجیب بات ہے، اس کے علاوہ بھی دوسرا موقع غدیر خم کی روایتوں میں وہ روایت بھی بیان کی گئی کہ جب مولائے کائنات نے اس آیت کو اپنی ولایت اور رہبری کے عنوان سے پیش کیا، یہ امامت اور رہبری کے عنوان سے اس آیت کو آپ نے تلاوت کیا ہے۔ ایک اور اعتراض کیا گیا کہ اس پر آپ جو کہتے ہیں کہ یہ نازل ہوئی ہے علی ابن ابی طالب کے بارے میں، تو اس میں صیغہ جمع ہے، کیسے نکالے ہیں پہلو، کیا کہنا۔ کچھ چاہنے والا اس میں سے تلاش کرتا ہے لطیف نکات کو ولایت کے اعتبار سے، مخالف تلاش کرتا ہے اس میں سے مسائل کو بغض کے اعتبار سے۔ اب سمجھ میں آتا ہے علی کا نام لیتے ہیں تو کسی کا خون بڑھتا ہے اور کسی کا خون کم ہو جاتا ہے، کیا کر سکتے ہیں؟ تو اپنا اپنا مسئلہ ہے، اور اپنا اپنا مسئلہ نہیں ہے بلکہ اپنے اپنے نسب کا مسئلہ ہے۔ تو بات ہو رہی ہے کہ مولائے کائنات اس آیت میں کیسے لیے گئے جبکہ صیغہ جمع ہے۔ اور میں نے شاید آپ سے 2 دن پہلے اشارتاً کہا تھا، یقولون نقشہ ان تصیبنا دائرہ، کہ ایک وہ شخص عبداللہ ابن ابی جس کے لیے قرآن نے سورہ مبارکہ مائدہ میں ہی استعمال کیا صیغہ جمع، اور صیغہ جمع استعمال کیا، مگر وہاں اہل تفسیر کہتے ہیں کہ ایک عبداللہ ابن ابی ہے جو مسلمانوں کے درمیان رہتے ہوئے یہودیوں سے دوستی گاڑے ہوئے تھا کہ کہیں مسلمان مشکل میں آ جائیں تو یہودی بچا لیں گے۔ نقشہ صیغہ جمع، یقولون صیغہ جمع، تصیبنا صیغہ جمع، اور ہے کون؟ ایک شخص۔ اگر منافق ایک ہو، صیغہ جمع کا استعمال ہو تو منافقوں پر اثر نہ پڑے، اگر ولی ایک ہو صیغہ جمع کا ہو تو نقطہ اعتراض ہے۔
صیغہ جمع کا ہے تو صیغہ جمع کا آئیے، اور مثالیں موجود ہیں، اور پھر ان کو مثال کیا سنائیں جن کو مباہلہ آج تک سمجھ میں نہیں آیا۔ مباہلے میں سارے صیغہ جمع کے ہیں، سارے صیغہ جمع کے ہیں۔ مثال کے طور پر نساء انا، اور نساء انا میں ایک نساء ہے سیدہ فاطمۃ الزہرا، صیغہ جمع کا ہے۔ تو قرآن ایک فاطمہ کے لیے، اللہم صلی علی قرآن ایک فاطمہ کے لیے صیغہ استعمال کرتا ہے جمع کا، تو کیا خدا کو صیغہ مفرد نہیں آتا؟ اور تمہیں صیغہ جمع خوب آتا ہے؟ تو اگر خدا استعمال کرے فاطمہ کے لیے صیغہ جمع، استعمال کرے خدا لفظ نفس کے لیے انفسنا، کون تھا نفس پیغمبر سوائے علی ابن ابی طالب کے؟ ظاہراً ابھی حسنین کو چھوڑ کے رکھیے، کون نفس پیغمبر ہے؟ کا مولا کائنات۔ تو صیغہ جمع کا ہے ایک بندہ، ایسے بہت سارے مقامات۔ خدا خود اپنے لیے کتنے مقامات پر صیغہ جمع کا استعمال کرتا ہے، حالانکہ وہ کل بھی وحدہ لا شریک تھا اور آج بھی وحدہ لا شریک ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا۔ ہم کب؟ میں نے نازل کیا ہے۔ تو خدا وحدہ لا شریک صیغہ جمع کا استعمال کرتا ہے، خدا استعمال کرے شکایت نہ ہو۔ مباہلے میں آیت آئے تو پریشانی نہ ہو، ولایت کا مسئلہ ہو تو کیوں پریشانی ہے؟ کہ آیت صیغہ جمع لیے ہوئے ہے اور ہم تفسیر بیان کر رہے ہیں کہ اس سے مراد علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اور اب تیسرا اور آخری اعتراض، کہ کم از کم 3 تو مکمل کریں اعتراضات کو، باقی تو بات کل کی باتیں ہیں۔ تیسرا اعتراض جو کیا، اور ایسی پڑھی لکھی شخصیت فخر الدین رازی جیسی شخصیت نے اعتراض کیا کہ یہ جو حالت رکوع میں، پہلی بات تو رکوع خشوع کے معنی میں نہیں ہے، رکوع نماز کے رکوع کے معنی میں ہے۔ ایک رکوع کا عام معنی بھی ہے خشوع پروردگار، وہ نہیں ہے۔ یا نماز کا رکوع ہے جو قیام کے بعد اور سجدوں سے پہلے ہوتا ہے۔ اس رکوع کی حالت میں کہ یہ فعل کثیر انجام دیا، کیسی باتیں کرتے ہیں آپ لوگ؟ فعل کثیر انجام دیا تو نماز کہاں رہی باقی؟ حیرت کی بات ہے، وہ جب کبھی فقہ بیان کرتا ہے تو کہتا ہے کہ اگر کوئی خاتون نماز پڑھ رہی ہو اور بچہ رونے لگے تو بچے کو اٹھا کر گود میں لے، نماز چلتی رہے۔ بچہ گر پڑے، اٹھا کے بٹھا دے نماز کے اندر، نماز چلتی رہے۔ تیسرا جملہ اس سے بڑا آنے والا ہے، اگر بچہ شیر خوار ہو، اگر بچہ شیر خوار ہو اور حالت نماز میں پریشان ہونے لگے تو ماں اٹھا کر اسے شیر بھی پلائے، نماز چلتی رہے۔ حیرت ہے، یہ فعل کثیر نہیں ہے اور وہاں فعل کثیر بنا دیا گیا کہ چونکہ انگشت کا اشارہ کیا تھا انگشتری اتارنے کے لیے اور اشارہ کیا نماز میں، اور سائل نے آگے بڑھ کر یہ سخاوت اور فضل و کرم کس کا؟ اس کا جس کا فرزند حسن مجتبیٰ ہے، یہ کریم۔ آئیے اس کریم کی بات کو جو کچھ کل بیان کیا تھا آج کچھ اور مکمل کرتے ہوئے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ 47 برس مدت حیات ظاہر میں امام علیہ السلام نے ہجرت کے تیسرے برس سے لے کر ہجرت کے 11ویں برس کے آغاز تک تقریباً 7 سال سے کچھ زیادہ کا زمانہ ختمیہ مرتبت کا گزارا ہے، اور اس کے بعد سے مولا کائنات کے ساتھ ساتھ رہے اور 40 سال تک یہ زمانہ اس طرح مکمل ہوا کہ اپنی ماں کے ساتھ، اپنے نانا کے ساتھ، اپنے بابا کے ساتھ، البتہ 10 سال آخر جو ہیں یعنی سن 40 ہجری 40 سے 50 تک مولا حسن مجتبیٰ کا زمانہ امامت، اور کیا عبادت کا انداز ہے، کیا کیفیت ہے، کچھ کل بیان ہوئی تھی۔ آئیے سخاوت کا ایک ذرا سا اشارہ کہ خدمت معصوم میں کیسے کیسے مانگنے والے آتے ہیں۔ مانگنے والا سوال کر رہا ہے،
اور امام علیہ السلام 50,000 درہم اور 3,000 دینار اس کو عطا کرتے ہیں. پھر فرماتے ہیں اس زمانے کے سکے تھے، 50,000 سکے کا ایک وزن ہوتا ہے اٹھانے کے لیے، دینار بھی ساتھ میں ہیں. جا کر حمال کو لے کر آؤ. حمال کو لے کر آیا، حمال نے اٹھایا اس رقم کے بوجھ کو. امام نے اپنی دوش پر سے اپنی عبائی مبارک کو اتار کے اس کو دیا سائل کو کہ جب یہ حمال سامان پہنچا دے تو اس کو مزدوری اس میں سے دے دینا. یعنی 50,000 میں سے مزدوری نہیں. اللہ اکبر. کرم اسے کہتے ہیں جو گھر تک پہنچا دے. کرم اسے کہتے ہیں جو گھر تک پہنچا دے. کرم وہ نہیں ہے جو انسان کو گھر تک پہنچانے کے لیے بھی کہ اس میں سے ہی پیسے نکال کر کرایہ نکال لینا. کبھی انداز سخاوت کا یہ، کبھی انداز اعجاز کا وہ کہ سفر ہے، سفر عمرہ مفردہ غالباً، اور ساتھ میں اولاد زبیر میں سے ایک شخص آپ کے ساتھ ساتھ ہے کہ راستے میں ایک مقام پر قیام کیا. کھجور کا سوکھا درخت ہے جس کے نامکمل سائے کو سایہ قرار دیتے ہوئے وہاں قافلہ روک لیا گیا. وہاں ذرا سا کچھ چٹائی بچھا کر بیٹھنے کا انتظام کیا تو اولاد زبیر میں شخص نے کہا کتنا اچھا ہوتا اگر اس میں کھجور لگی ہوئی ہوتی. امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا کھانے کا دل چاہتا ہے، کیا کھانے کا دل چاہتا ہے. کہتا ہے اگر مل جائے تو کیا کہنا. تو کھانے کو سب تیار رہتے تھے وہ الگ بات ہے، ماننے کو وہ کل بھی تیار نہ تھے اور آج بھی تیار نہیں ہیں. تو امام علیہ السلام نے دعا مانگی ہے اس میں اعظم خدا تلاوت کرتے ہوئے جو کوئی سمجھ نہ سکا. اور جیسے ہی امام کی دعا مکمل ہوئی، کھجور کب لگتی ہے، کب پکتی ہے، کب تیار ہوتی، کتنا زمانہ چاہیے. مگر زمانہ چاہیے اہل زمانہ کے لیے نہ کہ امام زمانہ کے لیے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد. پکی ہوئی کھجور چاہیے، ہاں، بغیر موسم کی. اور بغیر موسم کی کھجور میں ذائقہ نہیں ہوتا. اگر آ بھی جائے نا تو ذائقہ نہیں ہوتا. اس میں ذائقہ نہ ہو سمجھو کہ ولایت کے بغیر پکی ہے، اور جس میں ذائقہ ہو آنکھیں بند کر کے سمجھ لو کہ ولایت کے ساتھ پکی ہے تو ذائقہ موجود ہے. تو کیا کھجور ہے، کیا کھجور ہے جو امام علیہ السلام کی دعا سے خدا نے کھجور کا درخت سرسبز ہوا. پہلے سرسبز ہوا، پھر بار آور ہوا، پھر ثمر آور ہوا، پھر ثمر تیار ہوا. پھر امام فرماتے ہیں اس سے جو جمال ہے اونٹوں کا نگران کہ جا اوپر چڑھ کے کھجوریں توڑ کر لیا. مولا اس کو ویسی نیچے بلوا لیتے. تو امام فرمائیں گے نا کہ خدا نے اپنے گھر میں اگر حضرت مریم کو گھر تو نہیں دیا تھا مگر گھر کا کھانا تو کھلایا تھا، اس میں بھی بتایا تھا کہ کچھ ہلانا پڑے گا، کھجور کے درخت کو ہلانا پڑے گا تب تو پر گریں گی کھجوریں. تو کچھ تو محنت کی جائے. اس سے کہا تو چڑھ اوپر جا کر کھجور توڑ کے لے کر آ. اس نے کھجور توڑی. کہتا ہے یہ تو جادو ہے. ابھی کچھ بھی نہیں تھا، ابھی سب کچھ ہو گیا. کچھ بھی نہیں تھا، سب کچھ ہو گیا، جادو ہے. امام نے جواب میں ارشاد فرمایا فرزند رسول کی دعا ہے، جادو نہیں ہے. جادو سے کھجوریں آ تو سکتی ہیں، کھائی نہیں جا سکتی. صلوات پڑھے محمد والے. تو مسئلہ کھجوروں کا، مسئلہ امام کے اعجاز کا. اور صرف 2 جملے آپ کی خدمت میں اور بیان کر دوں. اور آج پھر محفل کا انداز ہے، مصائب نہیں پڑھوں گا. میں نے خود کل آپ سے کہا تھا کہ امام حسن کا ایسا جشن منایا جائے کہ حسین بھی کہیں ہاں میرے ماتمدار میرے بھائی کو ایسے یاد کر رہے ہیں جیسے میں خود چاہتا تھا.
ایسا نہ ہو کہ اس میں کنجوسی کی جائے، ایسا نہ ہو کہ امام علیہ السلام کے ذکر میں لوگ کام لیں بخل سے۔ بہرحال مجھے خوشی ہے، میں نے کچھ باتیں کل بیان کی تھیں، ان میں کچھ نے آج تو عمل کر لیا۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ تو خوشی چہرے سے بھی ظاہر ہونی چاہیے امام کی آمد کی۔ اور امام علیہ السلام کیا کیفیت ہے، قسم بخدا جس کو تنگی رزق کا مسئلہ ہو، جس کو تنگی رزق کا مسئلہ ہو، وہ اپنے گھر میں دسترخوان امام حسن مجتبیٰ بچھائے، پھر خدا اس پر کیا کیا انعامات نہ نازل فرمائے۔ آج بھی مدینے کا دسترخوان مشہور ہے، دسترخوان حسن مجتبیٰ، اور کیا وہ کھجوریں، وہ ہیں تو بظاہر شیخ العمری کے باغ کی، مزرعہ شیخ العمری، ان کے باغ کی کھجوریں ہیں، مگر جب اس کو لیں نسبت امام مجتبیٰ سے تو شفا ہو جاتی ہے۔ خود میں آپ کے سامنے تجربہ کر کے بول رہا ہوں، ساری کھجوریں اور ہیں، جو کھجوریں حسن کے نام پر ملیں وہ اور ہیں۔ تو دسترخوان، اگر وسعت رزق کا مسئلہ ہے، دسترخوان کرو اپنے گھر میں، کریم ابن کریم حسن ابن علی کا وسعت رزق ہے، اور وسعت رزق ایسا ہے کہ کبھی فقر و فاقہ نہ ہوگا۔ اس کے بعد اگر مشکل دور کرنا ہو تو امام علیہ السلام کی بارگاہ سے توسل، امام علیہ السلام کی نماز 2 رکعت کر کے 4 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے امام مجتبیٰ علیہ السلام کی نمازوں میں سے۔ اس نماز کی ترکیب یہ ہے کہ ہر رکعت میں الحمد کے بعد بس 25 مرتبہ سورہ اخلاص ہے، 25 اور پھر 25 اور 25، یعنی کہ 100 مرتبہ ہوگا 4 رکعت میں، 2 سلام، 2 نمازیں 2 رکعت کر کے۔ نماز کا نام نماز امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام۔ اس کے بعد 5 لائن کی دعا ہے جو خدا سے امام نے طریقہ سکھایا دعا مانگنے کا، اس کے اعتبار سے اس میں گناہوں کی مغفرت بھی ہے، گناہوں کی پردہ پوشی بھی ہے، اور اس کے بعد خدا سے وسعت رزق کی تمنا بھی ہے۔ البتہ بس آخری جملہ کہ جب کبھی دسترخوان پہ بیٹھیں افطار کرتے ہوئے تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا دیا ہوا تحفہ استعمال کر لیجئے گا۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا دیا ہوا تحفہ کیا ہے؟ جب پہلا لقمہ اٹھائیں، ویسے تو سورہ انا انزلنا پڑھنے کا ثواب الگ ہے، دعائے افطار اللہم لکا صمت وعلی رزقک افطرت وعلیک توکلت، یا دعائے مولا کائنات اللہم لکا صمنا وعلی رزقک افطرنا وعلیک توکلنا، یہ دعائیں تو الگ ہیں۔ امام مجتبیٰ علیہ السلام کا تحفہ یہ ہے کہ جب تم پہلا لقمہ اٹھاؤ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یا واسع المغفرت اغفر لی، ایک روایت بسم اللہ ہے یا واسع المغفرت اغفر لی، اٹھاؤ پہلا لقمہ اور نام لو خدا کا، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا واسع المغفرت، اے وسیع مغفرت والے، اغفر لی، اتنا وسیع مغفرت ہے تھوڑا سا مجھے بھی بخش دے۔ بات بڑی آسان سی ہے نا کہ ایک لقمہ اٹھایا، امام علیہ السلام نے دعا تعلیم فرمائی ہے خدا کی بارگاہ میں، اس دعا کے ساتھ، نماز کی تعلیم کے ساتھ، امام کی زیارت کے ثواب کے بیان کے ساتھ، امام کے کرم و جود کو سمجھتے ہوئے، امام کے اختیار کو پہچانتے ہوئے، اختیار امام کو پہچانتے ہوئے، جو امام فرما گئے اگر چاہوں تو عراق کو شام کر دوں، شام کو عراق کر دوں، مرد کو عورت کر دوں، عورت کو مرد کر دوں، مشرق کو مغرب کر دوں، مغرب کو مشرق کر دوں، بات بڑی آسان سی ہے، شام کو عراق کر دوں، حالات سامنے آ رہے ہیں، عراق کو شام کر دوں۔ اگر ظلم و جور سے آج زمانے کے طاغوت نقشہ بنا سکتے ہیں تو حجت خدا اپنے اختیار سے زمین کو پلٹ سکتا ہے۔ جناب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ذات پہ بلند تر صلوات۔ اور رہی بات مغرب اور مشرق کی، تو جب سورج مغرب سے نکل آئے گا تو مغرب نہ رہے گا، مشرق ہو جائے گا، کہ مشرق کہتے ہیں سورج کے نکلنے کی جگہ کو،
اور امام فرما چکے میں چاہوں تو مغرب کو مشرق کر دوں، مشرق کو مغرب کر دوں۔ وہاں بیٹھے ہوئے شامی شخص نے امام علیہ السلام کی بات پر شک کیا، کہتے بڑے دعوے کرتے ہیں آپ بھی، آپ سے پہلے آپ کے بابا، آپ کے نانا بڑی باتیں کرتے تھے، کچھ کر سکتے ہیں تو کر کے دکھائیے۔ امام نے اتنا فرمایا، اٹھ جا، شرم نہیں آتی مردوں میں بیٹھتے ہوئے؟ یا علی، اٹھ جا۔ اللہم صلی علی محمد۔ اختیار امام کو سمجھنے کے لیے چند اشارے تھے، اور آج کے حالات و واقعات کے سامنے کوئی بالکل پریشان نہ ہو کہ آج کیا ہوگا، اب کیا، کل کیا ہوگا، کیا ہونے والا ہے۔ اس کا اختیار ہے زمانے پر، وہ ہے زمانے کا امام۔ اور آئیے اسی امام زمان کو یاد کرتے ہوئے محفل کو ختم نہیں کر رہا، بلکہ محفل کو شروع کرنے کے لیے میں عنوان قائم کر رہا ہوں کہ بہت محترم اور بہت قابل احترام شاعر اہل بیت درمیان میں موجود ہیں، جن کے اور کلام تو اپنے مقام پر کلام ہیں، اور کلام کا ثواب تو اپنے مقام پر صاحب کلام کے لیے خدا کی طرف سے ہے۔ البتہ میں ایک جملہ کہہ کر اپنی بات میں دعا کو مکمل کر دوں گا کہ نہ سمجھ سکتا تھا انسان ماں کے مقام کو، نہ سمجھ سکتا تھا انسان ماں کے مقام کو، اور اگر ماں کا مقام سمجھے تو امام سمجھ میں آئے کہ ماں کی شرافت امام کی ولایت تک پہنچاتی ہے، اور ماں کے مقام کو سمجھایا اتنا حسین کلام تاریخ میں اور اردو زبان کے اعتبار سے جس شخصیت نے پیش کیا وہ ہمارے درمیان موجود ہیں، اور انشاءاللہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کے فضائل و منقبت سے ہماری سماعتوں کو منور کریں گے۔ خدا کی بارگاہ میں التماس کرتے ہیں پروردگار اس محفل میں آنے والے، محفل میں بیٹھنے والے، محفل میں سوال لے کر آنے والے، بھیک مانگنے کے لیے ہم تمام کے تمام فقیر ہیں، خدا اکیلا غنی ہے اور آل محمد کریم ہیں۔ خدا غنی تجھے اپنے کریموں کا واسطہ ہم فقیروں پہ رحمت برسا دے۔ پروردگار دونوں ہاتھ خالی آنا ہم فقیروں کی شان ہے، اور جھولی بھر بھر کے بھیجنا کریموں کی پہچان ہے، اور حسن جیسے کریم کی آج آمد کا روز تھا۔ پروردگار تمام تر مشکلات کو دور فرما، وہ ستر رزق عطا فرما۔ حسن مجتبی علیہ السلام کا واسطہ بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ پروردگار جس نے مشکلات کے خاتمے کے لیے دعا کا التماس کی ہے، ان کی تمام مشکلات کو دور فرما۔ پروردگار امام مجتبی علیہ السلام کا واسطہ البتہ ایک تمنا ہے ہماری اور آپ کی کہ 3 شعبان کربلا چلے جاتے ہیں، جشن منا لیتے ہیں۔ جب رجب کی 13 تاریخ آتی ہے تو مکے جا کر کم از کم کعبے میں بیٹھ کر کچھ دعا مانگ لیتے ہیں مولا کے نام سے، یا نجف پہنچ کر کھل کر مولا کی قصائد و منقبت پڑھ لیتے ہیں۔ کاش وہ دن بھی آئے جب 15 رمضان اور مدینے میں جنت البقیع میں جشن حسن مجتبی منعقد ہو رہا ہے۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار ہم سب کو مدینہ منورہ جنت البقیع کی زیارت نصیب فرما، حسن مجتبی علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما۔ پروردگار ہم نے جو الفاظ ادا کیے ان 2 روز میں امام علیہ السلام کی خوشی کو اپنی خوشی محسوس کرتے ہوئے مالک حق تو ادا نہیں کر سکے، ہمارے ان ادنا سے الفاظ کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ ان الفاظ کی برکت سے حسن کی ماں فاطمہ زہرا کو ہم سے راضی خوشنود فرما، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو امام علیہ السلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما۔ سب نے بیٹھے رہنا ہے، جانا نہیں ہے، ابھی چھٹی نہیں ہوئی ہے۔ ہاں یہ دعا درمیان میں آ گئی ہے مگر چھٹی نہیں ہوئی ہے، اس لیے کہ اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ تو آئیے، اپنے لیے تو دعا بہت ساری مانگ لی ہے، اور آج کے اپنے مرحومین کو بھول جائیں گے، ممکن نہیں ہے۔ تو آج کی افطار کا اہتمام کیا گیا تھا جس فیملی کی جانب سے، علی رضا لیلانی اور امتیاز کانٹریکٹر کی جانب سے تھا، ان کے مرحومین کانٹریکٹر فیملی کے روشن علی لیلانی اور لیلانی فیملی کے مرحومین، مرچنٹ فیملی، دھارسی فیملی، پونا والا فیملی، نتھانی فیملی، ہمیر فیملی،
اور کاظم رضا ابن انور سپاری والا، ان تمام مرحومین اور فیملی کے مرحومین کو یاد فرماتے ہوئے تمام شہدائے ملت، تمام حاضرین کے مرحومین کے لیے اور حبیبہ جان مرحومہ بنت محسن علی نماز بہشت کی بھی التماس کی گئی، ان تمام مرحومین کے لیے خاص طور سے جو امام حسن مجتبی علیہ السلام کے چاہنے والے، خاص طور سے ماہ رمضان کی 15 تاریخ میں جو انتقال کر گئے ہوں، آج کا خاص تحفہ ان مرحومین مومنین مومنات کے لیے۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔